10 سال 6 مہینے 10 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ایام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے امیر المؤمنین، قائد، سلطان، رہبر، لیڈر بنتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 10 سال اتنی پرامن، اتنی زبردست اور پرسکون زندگی کے ساتھ مسلمانوں کو یہ خلافت کا زمانہ دیا ہے جس کی مثال رہتی دنیا میں نہیں ملتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دشمن قیصر اور کسریٰ، ان دونوں کی سلطنتوں کو اور ان دونوں کے پایہ سلطنت کو یوں ٹھوکر سے اڑایا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ کیا قیصر اور کیا کسریٰ، یہ اپنے دور کے 2 سپریم پاور سلطنتیں ہیں، اپنی دور کی 2 سپر پاور حکومتیں ہیں۔ ان سے ٹکرانا دور، انہیں میلی آنکھ دیکھنا اپنے اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے مترادف تھا۔ حضرت عمر فاروق نے قیصر سے بھی ٹکر لی ہے اور آدھے سے زیادہ ایشیا اس سے کھینچ لیا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے کسریٰ کو بھی اس کی حیثیت اور اس کی اوقات یاد دلائی، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ وہ گورنر اپنے بادشاہ کو اور بادشاہ اپنے گورنر کو، جو سسر اور داماد ہیں، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام نے وہ عزت پائی ہے، وہ عظمت پائی ہے، اور مسلمانوں میں وہ جرأت پائی ہے جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں ملتی۔ اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، میرے مولا میرے اسلام کی آبادی کے لیے، اسلام کے آبیاری کے لیے اور اسلام کی عزت، طاقت، شوکت کے لیے مجھے عمر فاروق عطا فرما دے۔ ایک دعا میں ہے، اے اللہ 2 عمروں میں 1 عمر دے، ایک عمر ابن ہشام ابو جہل، ایک عمر ابن الخطاب حضرت عمر، اور ایک دعا میں ہے اللہ صرف عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر خاصتاً، صرف اسے مانگا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مانگا تو اسی لیے کہتے ہیں تمام صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مرید کے ساتھ ساتھ مراد رسول ہے۔ حضور علیہ السلام نے مانگا ہے تو اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ وہ کیا کام ہے؟ میں کام گنوانے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوی چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی کی خواب میں، نبی کی نیند میں دل جاگتا ہے، دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے۔ تو نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل کے لیے تو وہ وحی ٹھہرا، اللہ کا حکم ٹھہرا۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کا خواب تھا، کتاب العلم بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ خواب حضرت عمر کو بتایا کہ عمر میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے دودھ کا پیالہ دیا جاتا ہے، میں پیتا ہوں، بچتا ہے تمہیں دیتا ہوں، تم پینا شروع کر دیتے ہو، تمہاری ناخن سے دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خواب سنایا تو قدر توقف فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ ہی فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کی تعبیر دین اور علم ہے، یعنی جیسے اللہ دین اور علم میرے ذریعے پورا کر رہا ہے، جو بقیہ ہوگا وہ تیرے ذریعے پورا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے قیصر اور کسریٰ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، اور اس دور میں اسلام نے وہ عزت پائی ہے جس عزت کا تصور عام دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ حضور نے عرض کیا تھا میرے مولا اللہ کو، اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میرے مولا عمر فاروق کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ دن گزارے ہیں جن کو گولڈن ڈیز کہا جائے گا، روشن دن اور رات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسے ایسے اتفاقی فیصلے ہوئے صحابہ کرام کے کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، بچہ پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش پر حکومت بیت المال سے مسلمانوں کو اور اس بچے کو بھی وظیفہ دے گی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ لا آف عمر کے نام سے آج سوئٹزرلینڈ میں یہ نافذ ہے، وہ لے گئے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انصاف کا یہ عالم ہے۔ جنگ قادسیہ میں
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو آگے حالات کی اطلاع کے لیے بھیجا تو کسرا کے فوجیوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں لائے. تو اس نے صحابی رسول کو دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو اپنے گورنروں کو تمہارے دماغ کی درستگی کے لیے رکھا تھا, تم مجھ تک پہنچائے, میں تمہارے منہ تمہارے سر میں خاک ڈالوں گا. پھر ایک مٹی کا ٹوکرا بھرا اور اس صحابی کے سر پہ رکھا, اسے کہا جا اپنے کمانڈر کو بتا دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس جب کسرا کا بھرا ہوا مٹی کا ٹوکرا آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اللہ اکبر, میں تو اس سے زمین کھینچنے آیا تھا اسلام نافذ کرنے کے لیے, اس نے تو اپنی زمین اور مٹی ہمیں خود حوالے کر دی ہے. اور یہاں پر اتنی فتوحات ہوئی ہیں, یہ علاقہ کھینچا گیا, ایران پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا اور یہاں کی غنیمتیں اور کفار سے کھینچا ہوا مال جب مدینہ منورہ گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک رکہ بھی ساتھ گیا. امیر المؤمنین یہ سب چیزیں ہم نے کھینچی ہیں, لیکن اس میں جو سونے ہیرے اور جواہرات کی فلاں چیزیں جو فلاں گٹھڑیوں میں بندھی ہوئی ہیں ان پر یہ نشانیاں ہیں, یہ اس جگہ پر صحابہ کرام کو ملی ہیں جس جگہ پر انہیں دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. وہ چاہتے تو چرا لیتے, لیکن آپ کی دیانت اور امانت کے صدقے آپ کی رعایا اتنی دیانت اور امین بن چکی ہے کہ وہ آپ تک یہ چیزیں بھجوا رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو کم سونے والا آدمی, دن کو بہت زیادہ جاگنے والا آدمی, پوری زندگی اپنے دروازے پر دربان نہ ٹھہرانے والا بندہ, پایا سلطنت میں 10 سال گزار گیا اور 10 سال میں ایسے فیصلے صحابہ کرام حق حیران ہو جاتے. یار کیا بات, رمضان المبارک آیا تو حضرت عمر نے فرمایا 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں پڑھیں گے, پورا مہینہ پڑھیں گے, قرآن ختم کریں گے. صحابہ کرام اٹھ پڑے, کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا 3 دن پڑھا کر گھر میں پڑھو. یہی بات ابو بکر کے دور میں جاری رہی رضی اللہ عنہ, آپ نیا فیصلہ فرما رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ایسی بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. جب حضور نے فرمایا تھا 3 دن کے بعد گھروں میں پڑھو تو میرے کان بھی حضور کا فرمان سن رہے تھے, تمہارے کان بھی رسول اللہ کا فرمان سن رہے تھے. بتاؤ وہ بات کیا تھی؟ کہ حضور نے فرمایا تھا اللہ کی وحی آئے گی, فرض ہو جائے گا, اسی لیے اب گھروں میں پڑھو. کہا یہی میری بات کی دلیل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وحی آئے گی, فرض ہو جائے گی تراویح. حضور دنیا سے چلے گئے, وحی ختم ہو گئی, اب وحی نہیں آتی. گویا حضور نے اشارہ دیا تھا جب وحی ختم ہو جائے پھر گھر میں سے نکل کے مسجد پڑھنا شروع کر دینا. یہ اس دور سے آج تک ویسے ہی چلا آ رہا ہے. کسی زمانے میں لوگ طلاق دیتے تو 3 کو 1 شمار ہوتا. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام اہل بیت عظام کی میٹنگ بلائی کہ اس بارے میں سرکاری حکم وہ نافذ کریں جو تم لوگ رسول اللہ سے سن چکے ہو. آج کل لوگوں نے طلاق میں جلدی کرنا شروع کر دیا. سب نے جو سنا ہوا تھا وہی اس فیصلے پر اتفاق ہوا کہ 3 طلاق دینے سے 3 ہی واقع ہوں گی, کوئی ایک نہیں کہے گا اسے. یہ امیر المؤمنین عمر فاروق کے دور کا فیصلہ ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے 3 طلاق کا فتویٰ دیا ہے. اجی فتویٰ نہیں دیا, فتویٰ رسول اللہ کا تھا, سرکاری طور پہ نافذ کیا. 20 رکعت تراویح عمل رسول اللہ کا تھا, عمر فاروق نے سرکاری طور پہ نافذ کیا ہے. سرکاری طور پہ نافذ ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا وہ اپنے پیٹ سے نشر کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے کام کو اللہ کے رسول نے سنت الخلفاء فرمایا ہے. ہر جمعے میں پڑھتے ہیں نا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ خلفاء راشدین میں خلافت راشدہ کی دوسری خلافت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے. حضرت عمر وعدے کے بڑے پابند تھے. تاریخ مدینہ میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جو صحابہ کرام جنگ کے ذریعے لینا چاہتے تھے, وہاں کے متولیان نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کے مذہب کے ماننے والے ضرور ہیں, ہماری کتابوں میں بھی کچھ لکھا ہے, آپ اپنے بادشاہ کو کہیے وہ ہمارے پاس آ جائے, ہم بغیر جنگ کے چابی اس کے حوالے کریں گے. حضرت عمر غلام اسلم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ساتھی رہے ہیں اسلم جن کے بیٹے بہت بڑے تابعی ہیں, زید ابن اسلم. یہ شخص امیر المومنین کے ساتھ ہے اور جاتے وقت اونٹ ایک ہے. کیا حضرت عمر بیت المال سے دوسری سواری نہیں لے سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس سواریوں کی کمی تھی؟ کیا اس کے پاس یہ سہولت میسر نہیں تھی کہ غلام کے لیے علیحدہ سواری؟ کہا نہیں اسلم, سواری ایک رکھیں گے.
कुछ रास्ता तू बैठना तो मैं मुहार पकड़ूंगा, कुछ रास्ता मैं मुहार पकड़ूंगा तो तू बैठेगा या तू मुहार, यूं चलेंगे। एक ही सवारी पे गए हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं, एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचे हैं। सऊदीया से फ़लस्तीन की किलोमीटरों का अंदाज़ा ज़रा गूगल मैप पे आप निकाल लेना, फ़िज़ाई ट्रेवल को भी देख लेना और ज़मीनी सफ़र को भी देख लेना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं और बारी दर बारी अपनी बारी पर मुहार पकड़ रहे हैं और अपनी बारी पर ग़ुलाम को ऊपर बिठा रहे हैं। जिस वक्त ईसाइयों का सरबराह सामने है और बैतुल मुक़द्दस क़यामत है, इत्तेफाक वो टाइम हज़रत उमर फ़ारूक के मुहार पकड़ने का था। हज़रत उमर फ़ारूक चाहते तो कह सकते थे तू ग़ुलाम है यार, बैठ जा नीचे, इन्हें पता चले 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान आ रहा है। कहा जी नहीं, आप अपनी सवारी पे ऊपर रहे। अब इन्होंने तौरात इंजीलें खोली हुई हैं और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर शुरू है कि हमारी किताबें बताती हैं जब अमीरुल मोमिन उमर इसको फ़तह करने आएगा तो वो मुहार पकड़े हुए पैदल चल रहा होगा, और यहाँ तो जो ऊपर बैठा है लगता है वो बादशाह होगा। ऊपर बैठा है तो चाबियाँ कोई नहीं दे रहे, फिर चाबियाँ हम नहीं देते। जब करीब गए हैं तो अमीरुल मोमिनीन को लपक के सहाबा ने इस्तकबाल किया तो मुहार पकड़ने वाला था और कपड़ों पे पैवन लगे हुए हैं, पैवन भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो चाबियाँ हवाले कर दी गई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इससे पता चलता है बैतुल मुक़द्दस का फ़ातिह है। बैतुल मुक़द्दस क्या है? मुसलमानों का पहला किबला है, हमसे शुमाल की तरफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने इस तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी हैं। ये किबलतुल अंबिया रहा है। हुज़ूर इस्लाम की ख्वाहिश थी मेरे मौला इससे बजाय हमें बैतुल्लाह किबला अता फरमा। दूसरे पारे का पहला सफ़ा, फ़लनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने हुज़ूर की ख्वाहिश पे किबला बदल दिया। तो एक बात आपसे पूछता हूँ, बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर ने फ़तह किया है, बैतुल्लाह भी तो हज़रत उमर ने फ़तह किया था ना। ईमान उमर से पहले कोई मस्जिद हराम में आकर नमाज़ पढ़ने का खुलेआम तसव्वुर कर सकता था? जब हज़रत उमर ईमान लाए, कहा या रसूलल्लाह नमाज वहीं पढ़ेंगे। कहा तेरी कौम नहीं पढ़ने देती। कहा आज उमर जाने और इसकी कौम जाने, बिलाल आपके आगे आगे चलेगा और नमाज की अदायगी वहीं होगी। उमर फ़ारूक ने बैतुल्लाह में नमाज़ों का इफ्तिताह कराया है। हदीस पाक में है मन सन्न सुन्नतन फिल इस्लामी हसना, फरमाया अल्लाहु अकबर, जिसने किसी नेकी के काम की बुनियाद रखी फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बाद, फरमाया उसे अपना सवाब भी मिलेगा, बाद वाले जो काम करेंगे वो भी उसकी खाते में जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ बैतुल्लाह के सवाब की नमाज़ों में शामिल नहीं है, वो बैतुल मुक़द्दस के सवाब में भी शामिल है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 साल 6 माह 10 दिन ये खिलाफत पर गुजारे हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक का ये गोल्डन चेन का कौल मशहूर है, फरमाते थे मेरे दौर में अगर दरियाए फ़ुरात इराक़ के किनारे पर भी कोई कुत्ता प्यासा मर जाए तो मैं अपने आप को जवाब दे समझता हूँ कि शायद अल्लाह मुझसे पूछे उमर तेरी हुकूमत और सल्तनत में ये ऐसे रहा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मैं किस किस बात को ज़िक्र करूँ जिसका मामला खुदा की कसम रहती दुनिया तक यादगार न बन गया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इंसाफ का बोलबाला है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मुसलमानों की मईशत आसमानों को छू रही है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मुसलमान पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में गरीब से अमीर तक कोई जो है ना बर्गर फैमिली का फ़र्क नहीं है। रात को सोए हुए हैं, ग़ुलाम ने बताया कि मदीना की शहर की हदूद से बाहर एक काफ़िला आकर रुका हुआ है और बच्चे रो रहे हैं। का पता नहीं अभी कौन जाएगा वहाँ, हमें तो नहीं पता था, बग़ैर इत्तला के काफ़िला आ गया। आओ असलम तू और मैं चलते हैं। हज़रत उमर वहाँ गए हैं, देखा एक खातून है और बच्चे रो रहे हैं और वो हंडिया पका रही है। करीब होकर पूछा कोई मदद कोई बात चाहिए, ये क्या मसला है? कितने टाइम से खाना पक रहा है, ये हंडिया पक नहीं रही, वजह? कहा हंडिया होती तो पकाती। कहा चूल्हे में क्या है? कहा ये आग है और ऊपर देगची में पानी है, यूँ चम्मच को हिला रही हूँ, बच्चे इस बहला से हिलाकर सुला दूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक बैतुल माल के पास आए हैं और आकर जो बोरी थी खुराक की वो अपने कमर पे रखी है। ग़ुलाम कहने लगे मैं उठाऊँ? का क़यामत के दिन मेरे बोझ को तू उठाएगा? और यहाँ पर आए हैं और आकर इसे चीज़ें दी हैं।
جب وہ کھانا پکانے لگی غلام نے کہا چلیں، کہا میرا دل کہتا ہے تھوڑا ٹائم بیٹھ جائیں، ان بچوں کو روتا دیکھا تھا، انہیں ہنستا دیکھ لو۔ امیر المؤمنین خود پکا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ آگ کو پھونک مارنے کے لیے ایک چھوٹی سی پائپ ہوا کرتی تھی، پھونکنی، اس سے پھونک مارا جا رہا ہے، جو اس زمانے کا تھا، پتہ نہیں وہ پائپ تھا یا پتہ نہیں کیا بات تھی، پھونک مار رہے ہیں اور وہاں سے آگ سے دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں حضرت عمر فاروق کی داڑھی مبارک کو کراس کر رہا، اور امیر المؤمنین ان کے لیے پکا کر انہیں کھلا رہے ہیں۔ وہ عورت اپنے بچوں کو کھاتا دیکھ کے خوش ہو کے کہتی ہے تو اس قابل تھا کہ تو سلطنت مدینہ کا حکمران ہوتا اور عمر تو ہوتا، تو اس قابل تھا۔ حضرت عمر فرمان لگے امیر المؤمنین کو کیا کہتی ہو، اسے تیرے آنے کی خبر کہاں ہے، اسے تو نہیں پتا، میں آؤں گی دربار میں اور آ کر بات کروں گی۔ کہا اچھا آپ کون ہو، کہا آپ وہاں آنا شاید میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہر واقعہ ایک یادگار واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عجیب بات ہے، مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آتا ہے۔ آج زلزلوں کا علاج تلاش کرنے کے لیے ابھی تک پلیٹ ہلتی ہیں نہیں ہلتے، سائنس ابھی تک ناکام ہے، وہ زلزلوں کا حل تلاش نہیں کر پائی۔ ناکام ہو کے انہیں بلڈنگ بنانا شروع کر دی ارتھ پروف، یہ زلزلوں سے بچ جائیں گے، یوں لچکتی رہیں گی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پھر بھی گر گیا، لیکن عمر فاروق کا علاج کچھ اور تھا۔ حضرت عمر کا نظریہ اور کنسپٹ یہ تھا کہ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے شاید اس میں حکمران وقت کی بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ مدینہ کی زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کوڑا مارا اور زمین سے گفتگو کی ہے، کہا میں نے کوئی ناانصافی کی ہے تو مجھے بتا، میں نے کوئی کرپشن میں میرے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تو مجھے بتاؤ، میں نے کوئی مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ مارا ہے، میں نے تو جو رسول اللہ سے سیکھا وہی نافذ کر رہا ہوں، اور تیرے اندر زلزلہ، تیرے اندر ارتعاش، تیرے اندر ویپریٹنگ۔ وہ دن اور یہ دن مدینہ کی زمین زلزلوں سے محفوظ ہو گئی۔ حضرت تمیم داری آئی ہیں کہ یا رسول اللہ حرہ میں آگ لگ چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کندھے پہ رکھی ہوئی چادر ہے، کہ تمیم یہ چادر لو اور اس آگ کو کہو ہم نے اس زمین پر انصاف کیا ہے، نا انصافی نہیں کی، یہ کہو یہ چل پڑے گی۔ اس چادر کو یوں بنایا جیسے کوڑے سے جانور کو بھگاتے ہیں۔ تمیم داری یوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ جا، جس جگہ سے نکلی تھی وہاں پتھر رکھ کے واپس آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق کو گورنر مصر کا خط آتا ہے کہ یہاں تو ایک عجیب منظر ہے، ایک بندے کی قربانی دینی پڑتی ہے تو دریا کہتے ہیں میں چلتا ہوں۔ اچھا، ہر سال دریا بالکل سوکھ جاتا ہے اور یہاں بندے میں بھی بندی کو اور خوبصورت لڑکی کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا دریا میں ایک دیوتا اور جن رہتا ہے، یہ مجوسی کہتے ہیں، وہ ہر سال ایک لڑکی کو کھاتے ہیں تو ٹائم لیمٹ ہے اس کی، اگلے سال تک پانی دے گا، پھر دیوتا ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا ڈو مور، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے 2 خط لکھے ہیں، ایک گورنر کو اور ایک دریا کو۔ گورنر کو کہا کہ جو دوسری چٹھی ہے نا تعمیل حکم پہ جا کے دریا میں ڈال دینا، دریا جانے اور دریاؤں کا مالک جانے، ہم نے اپنا کام جو ہمارے ہاتھ میں تھا وہ پورا کر دیا۔ گورنر وقت وہاں ڈالنے گئے ہیں تو لوگوں کا جلوس بھی ساتھ گیا ہے کہ مسلمان نایا کام کر رہے ہیں، باپ دادے سے دیکھتے ہوئے اس رسم کو آ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ وہ چٹھی ڈالی ہے تو وہ دریا چلا ہے، 16 ہاتھ اوپر چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے وہ ولی اللہ کے امام تھے، ان کے کشف، ان کے تصوف، ان کی کرامات کے واقعات مشہور ہیں۔ البدایہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، ایسی گفتگو ہو رہی ہے، میں آپ سے جیسے بات کر رہا ہوں، درمیان میں کوئی جملہ معترضہ بولوں، جملہ معترضہ کا معنی ہوتا ہے جس کا تعلق نہ اس ٹاپک سے ہو نہ آپ سے ہو، ایسے ہی کہہ دوں بھائی یوں کر دیں، اور اس کا نام لوں جو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بھی ایسے حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا ساریہ ذرا پہاڑ سے ہٹ جا، اور پھر اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق سے صحابہ نے بعد میں پوچھا وحی کا دروازہ بند، آپ ساریہ سے بات بن دیکھے، کیا معاملہ؟ کہا میرا بھی ایمان ہے وحی کا دروازہ بند، میرے سامنے رب العزت نے ساریہ کے لشکر کو کھول دیا، میں بیٹھا تو مسجد نبوی میں ہوں، دیکھ میدان جنگ کو رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، دشمن میرے کمانڈر پہ حملہ کرے، میں نے کہا ذرا بچ سے، میں نے یہ کہا منظر غائب ہو گیا، میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی اللہ کی طاقتیں، میں نے بات اپنی چلانا شروع کر دی۔
وہی وقت وہی ٹائم نوٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت ساریہ فاتح بن کے لشکر سے واپس آئے تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو کو پیش کیا گیا، کہا جی ہاں یہ وقت تھا اور اس وقت دشمن ہم سے پچھلی طرف سے حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، جہاں پر ہماری نظر اور توجہ نہیں تھی۔ حضرت عمر کی آواز کانوں میں پڑی، ہم نے ادھر دیکھا تو لشکر کا مقابلہ کیا اور ہم جنگ جیت آئے۔ یہ کرامت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ انسان جب بنا ہے نا وہ 4 عناصر سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے۔ عمر فاروق صرف انسان کے حکمران نہیں ہیں، ان 4 عناصر کے حکمران ہیں، ہوا پر بھی، آگ پر بھی، پانی پر بھی، مٹی پر بھی۔ ہوائیں ساریہ تک پیغام لے جاتی ہیں، آگ حضرت عمر کی چادر کا کہنا مانتی ہے، زمین جو مٹی ہے حضرت عمر کے کوڑے کا کہنا مانتی ہے، سید عمر فاروق کے خط کو پانی لے کر چل پڑتا ہے۔ یہ عناصر اربع کا حکمران ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر کو خط لکھا تھا، حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ جن کی شکل میں حضرت جبرائیل اترتے تھے وہ لے کر گئے تھے، کیسر نہ مانا، لیکن وہاں پر کچھ ایسے نئی دریافت ہوئی، ایسی باتیں نئی مسلمانوں کی معلومات میں آئیں جو آ کر مدینہ میں بتائی گئی۔ حضرت دہیہ واپس آئے، حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مانا تو نہیں ہے، ڈر گیا ہے اپنی قوم سے، شروع میں تو مان رہا تھا، جب قوم نے مخالفت کی نہیں میں مان نہیں رہا تھا، میں تمہیں آزما رہا تھا، بزدل ہے، ڈر گیا ہے۔ اوپر سے کہتا ہے اے کاش میں تمہارے نبی کے قریب ہوتا تو لغسلت عن قدمی، میں ان کے پاؤں کو دھو کر پانی پی جاتا، لیکن ایمان نہیں لاتا کیسر۔ پھر مجھے 2-3 دن مہمان رکھا، رات کو نگار خانے میں لے گیا۔ کیا نگار خانہ؟ اس نے کہا جی میں اسکیچر ہوں، میں اسکیچ بناتا ہوں، لوگوں کا شکل اپنی آنکھوں سے لوگوں کی شکل دیکھ لوں تو صفحے کرتاس پہ اتار لیتا ہوں، اس کی شکل کیسی میں یوں تراش خراش کر کے لے آتا ہوں پتھروں کے اوپر، ویسے اسکیچ بنا لیتا ہوں۔ کہا مجھے اپنے نگار خانے میں لے گیا کہ میں نے تراش خراش کر کے 3 شکلیں بنائی ہیں، یہ میری کتابوں میں ذرا انہیں پہچان۔ کہا یا رسول اللہ ایک شکل آپ کی تھی اور ایک ابو بکر کی تھی اور ایک عمر کی تھی، جو پرانی کتابوں میں یوں لکھا ہے جسے قرآن کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ حضرت عمر جب حج پہ آتے، حج پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے علم چاہیے قرآن کا، ابی بن کعب سے پوچھو، علم چاہیے ترتیب کتابت کا، زید بن ثابت سے پوچھو، میراث چاہیے زید بن ثابت تفصیل دیں گے، فقہ چاہیے ابن مسعود کے پاس آؤ، اور اگر آپ کو کچھ اور معاملات میں قومتی رہنما چاہیے، معاذ ابن جبل، یہ معاملہ ایک صحابی کہتے، اور کہا کچھ مال و دولت میں بیت المال کے معاملات چاہیے، فَلْيَأْتِينِي فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي وَالِيًا وَخَازِنًا لَهُ۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے مسلمانوں پہ مال خرچ کرنے کے لیے متولی بنایا ہے۔ حج یوں کھلے عام ہوتا ہے۔ سن 23 ہجری کا حج ہوا ہے حضرت عمر فاروق کا، یہ زندگی کا آخری حج۔ مقام ابتا ایک وادی ہے، حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین وہی ٹھہرے ہیں، یہ حج کے رکنوں میں شامل نہیں ہے کہ وہاں ٹھہرنا ہوگا، کوئی نہ ٹھہرے تو خیر ہے۔ حضرت عمر وہاں ٹھہرے تو کہنے لگے اللہ یہ تنہائی کی دعا ہے، جو پیچھے بات سن رہے ہیں، کہا اللہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری جوانی جواب دے گئی ہے، میری جسم کی طاقت اب یوں کہتی ہے میرے مولا مجھے اپنے پاس بلا، شرط تو عائد نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمر یہ دعا میں کہتا ہے اللہ مجھے موت دینا رسول اللہ کے شہر میں دینا، اللہ شہادت کی موت دینا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اب جنہوں نے سنے وہ حیران ہو گئے، کہا یہ 2 چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ مدینہ پرامن، یہاں جنگ کا تصور نہیں ہے، یہاں کون سا دشمن کا قافلہ آ کر کوئی حملہ آور ہوگا، تو مدینہ میں موت کیسے ملے گی؟ اور اگر شہادت چاہیے تو میدان کارزار پہ پورے صحابہ نے مل کے امیر المؤمنین پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ لڑنے نہیں جاؤ گے، آپ قافلے بھیجیں گے، اگر آپ بھی لڑنے گئے تو یہاں سربراہی کون کرے گا؟ یہ کیسے ہوگی عمر کی دعا قبول کہ اسے شہادت بھی چاہیے اور شہر پیغمبر میں چاہیے؟ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیمہ گوئیاں شروع ہیں۔ حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کہا اگر اللہ نے اگلے سال میری زندگی رکھی، کیا پتہ تھا یہ یکم محرم تک ہی رہنی ہے، صحابہ کرام اور اپنی شورا کو کہا اگلے سال ایک کوشش کروں گا، وہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پوری سلطنت اسلامیہ میں خاص بڑے بڑے شہروں کا خود دورہ کروں گا اور ایک ایک شہر ایک ایک دارالحکومت تک پہنچوں گا،
صرف ان نمائندوں کو ساتھ لے کر نہیں، خود جاؤں گا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کے حال اور احوال پوچھوں گا۔ اب تک پورے شہروں میں تو نہیں گیا، تھوڑے شہروں میں گیا ہوں، مصر گیا ہوں، شام گیا ہوں، دمشق گیا ہوں، فلاں جگہ۔ اب میں نے ایران بھی جانا ہے، عراق بھی جانا ہے، یمن بھی جانا ہے، بحرین، ایک ایک جگہ کا طے کر رہے ہیں۔ یہ میرا اگلے سال کے دوروں میں ایک دورہ لکھ لیا گیا۔ حضرت عمر سرکاری کاموں کے معاملات میں مصروف ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے خصوصی اجازت لی تھی۔ توجہ رکھنا، میں یہ شہادت کی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ کفار کا مدینہ اور مکہ میں داخلہ ممنوع تھا۔ ابو لولو مجوسی، یہ مجوسی کافر ضرور تھا لیکن ماہر تھا، بڑائی تھا، کمہار کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، نقاش تھا، اسکیچ بنا لیتا تھا، بہت سی فنون کا ماہر تھا، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان نے پوچھا کہ یہ بڑا ماہر آدمی ہے، آپ چاہیں تو اسے مدینہ منورہ ہم بلوا لیں، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اپنے فنون سکھائے گا، کوئی اس کے لیے خصوصی اجازت کسی کونے میں؟ حضرت عمر فاروق کو شروع میں تو ناگوار، لیکن مسلمانوں کے فوائد کے لیے بلوا لیا گیا۔ کبھی حضرت عمر فاروق نے کسی بالغ کافر کو آنے کی اجازت نہیں دی، نابالغ بچوں کا آنا تو اور بات تھی، اس خصوصی اجازت پہ اسے بلوایا گیا۔ اس نے کام کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو سکھانا شروع کیا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ مالک اپنے غلام کو جب کام پہ لگاتا اور کاروبار وہ کر لیتا تو وہ مالک کو خراج ادا کرتا۔ خراج کا کیا مطلب؟ خراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کماتا مالک اس سے صرف 2% لیتا۔ 10 درہم کما رہا ہے تو 2 درہم مالک کو دے گا، 8 اس کے۔ تو اسی طرح یہ بھی 2 درہم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دیتا، لیکن اس کی تانتیں کہیں اور تھیں، اس کا چینل کہیں اور چل رہا تھا۔ یہ ان رسول اللہ کے دشمنوں کا اعلیٰ کار اور نمائندہ تھا جن طاقتوں کو حضرت عمر فاروق نے یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا تھا اور جہاں جہاں اسلام نافذ کیا، یہ ان کفار کا اعلیٰ کار تھا۔ ابو لولو مجوسی نے ایک دن سوچا کہ میری دربار عمر تک رسائی کیسے ہو، میں تو نہیں جاتا، غلام وہ بھی غیر مسلم، کوئی بہانہ ڈھونڈوں۔ بہانہ ڈھونڈا اور پہنچ گیا دربان، تو اس زمانے میں تھے نہیں، جو قریب ٹھہرے تھے، کہا میرا کام ہے امیر المومنین سے، میں خصوصی اجازت نامے سے آیا ہوں، اصل میں کچھ دیکھنے آیا تھا۔ بہانہ بنا دیا۔ بات کیا تھی؟ امیر المؤمنین جو میرا مالک ہے نا، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، 2 درہم لے لیتے ہیں مجھ سے میرے کاروبار میں، آپ کم کرا دیں، 1 درہم لیں۔ حضرت عمر فاروق نے بٹھایا، کوئی آؤ بھگت کی، کہا یہ بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہا میرے 3 بزنس ہیں، لوہار کا بھی ہے، بڑائی کا بھی ہے، اور میں نقاش بھی ہوں۔ تو کہا مالک آپ کی پوری کمائی سے کتنا لیتے ہیں؟ کہا 2 درہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درباریوں کو دیکھ کے کہا یار بازاروں کی روزانہ کی رپورٹ اس سے زیادہ کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، 2 درہم لینا تو بہت کم ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، 2 درہم ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی کم کرانا چاہتے ہو، میرے خیال میں تو یہ ظلم نہیں ہے، پوری کمائی سے 2 درہم لے رہا ہے یار۔ انہیں کہا اچھا میرے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کہتا ہوا چل پڑا۔ جب یہ یہاں سے گیا ہے، حضرت عمر فاروق کے دل میں آیا کہ یار غلام ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بات کر لیتے ہیں، خیر کم ہو جائے، لیکن ہے تو دستور اور اصول کے مطابق یہ لینا، کوئی غلط تو نہیں ہے، چھوٹا سا لے رہا ہے وہ، ایک حصہ لے رہا ہے وہ بھی معمولی سا۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں ہے کہ اس سے میں اپنا ایک کام کرا لیتا ہوں، جب میں اپنا کام کراؤں گا تو مغیرہ بن شعبہ کو کہوں گا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین نے اس سے کام کرایا ہے، اس کو تحفہ دیتے ہوئے اس سے تھوڑا پیسہ کم کر دو۔ حضرت عمر کو پون چکی کی ضرورت تھی، پون چکی اور ہے پن چکی جس سے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں، پون چکی اس زمانے کا ایک پنکھا ہے جسے ہوا کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بازار سے گزرے سے کہا یار ہم ایک پون چکی بنا دے گا جو خاص میرے لیے ہو، میں اپنے لیے ذاتی طور پہ بنوانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ حضرت عمر کو انصاف کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا چینل کہیں اور چل رہا تھا۔ یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق اور مغرب والے یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا جی ٹھیک ہے، یہاں سے چلے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس نے یا امیر المومنین اس نے کچھ اوپر نیچے بات نہیں کی۔ حضرت عمر خالی مجاہد نہیں تھے، مجاہد گر تھے، جہاد اور لڑائی کے اصولوں سے واقف تھے، رسول اللہ کے ساتھ میدان کارزار میں سفر کر چکے تھے۔ کہا یہ مجھے میرے قتل کی دھمکی دے رہا۔ کہا ہمیں بھی ایسے ہی لگا، کیسے پکڑیں؟ کہا یار بغیر کسی ثبوت کے کسی بندے کو پکڑنا، وہ غیر مسلم ہے اور غلام ہے تو پکڑ لو، عدل عمر کہاں جائے گا، انصاف کہاں جائے گا؟ میں اس کی گرفتاری کا حکم تمہیں نہیں دیتا، خبردار جو تم نے پکڑا۔
قتل کے جرم میں پکڑ رہے ہو، ابھی تک تو اس نے نہ قتل کیا نہ قتل کے معاملے میں کچھ آیا ہے، کیسے پکڑ رہے ہو؟ یہ انصاف کا دور ہے۔ تھریڈ کو تھریڈ نہیں سمجھا، کہ جانے دو۔ اس سے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق پہ حملہ ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، 2 لفظ جو تاریخ کے پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کے اس غلام نے امیر المؤمنین کو قتل اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اس کے 2 درہم کم نہیں کرائے تھے۔ یار شرم سے ڈوب مرو، یہ 2 درہموں کے مسئلے پہ اگلا کسی کو قتل کرتا ہے؟ 3 بزنس چلانے والا آدمی جو روزانہ خود 8 درہم گھر لے جائے ایک کاروبار سے، وہ کسی کو 2 درہم پہ قتل کرے، اور وہ بھی 22 لاکھ مربع میل کے براہ شرکت غیر حکمران وقت کو۔ نہیں وہ آیا نہیں تھا کام کرانے، وہ جاسوسی کرنے آیا تھا، اسے کوئی چیپٹر ہیڈنگ چاہیے تھا، وہ تو بہانہ لے کر آیا تھا۔ 3 دن بعد حملہ ہوا ہے۔ اچھا یار 3 دن بعد جو حملہ آوروں نے آیا تو ایسے نہیں آیا، درمیان میں دستہ ہو 2 طرف سے، جسے 2 پھل والا خنجر کہتے ہیں، اور زہر میں بجھا ہوا، اس پہ زہر لگی ہوئی ہو، جو ایک جگہ جسم میں لگ جائے نا تو زہر پھیلے اور بندہ دنیا میں نہ رہے، تاکہ حملہ ناکام ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائے، وہ لے کر آیا ہے۔ عین نماز میں آیا ہے، مسجد میں گھسا ہے، صبح نماز کے وقت گھسا ہے، اور پھر اتنا ماہر ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے 13 بندوں کو زخمی کیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے۔ یار یہ سارا کام صرف 2 درہم پہ تھا، انصاف کا خون نہ ہو گیا ہو کہیں تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پہ مسجد آتے ہیں، اللہ اکبر، اتنی پھرتی سے اس بندے نے کام کیا جو صف میں چھپا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق پہ اس نے ایک روایت میں 9 ہے، ایک روایت میں 6 وار ہے، پیٹ میں یوں کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق کو حکیم نے دوائی کے طور پہ دودھ میں دوائی ملا کر پلائی تو وہ سب ہاتھوں سے نکل آئی۔ اس نے 6 وار کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نماز میں ہے، دشمن جانتا تھا کہ عمر کا عام حالت میں سامنا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ کمر پیچھے آیا اور نماز میں آیا۔ حضرت عمر فاروق کو جماعت کی نماز کا کتنا خیال، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ جیسے بندے کا ہاتھ پکڑا اور آگے نماز میں کھڑا کر دیا۔ یہ اتنی پھرتی میں اس نے کام کیا کہ پچھلی صف والے صحابہ کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ سبحان اللہ کہہ کر حضرت عمر کو قرات بھولنے کا لقمہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، اللہ اکبر امیر المؤمنین نے کیا اور قرات عبد الرحمن بن عوف کر رہے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ تھا چلنے دیا۔ اس نے وہاں سے نکلا، حضرت عبد الرحمن بن عوف تو نکل آئے تھے، صف میں کچھ خلل آ گیا تھا، فاصلہ آ گیا تھا، ایک صحابی نے بڑھ کے فاصلہ پورا کیا ہے، اس نے اسے خنجر مارا ہے، ایک کو گرایا پھر دوسرے کو مارا ہے۔ صف صحابہ کی مضبوط ہے، اگلی صف کراس نہیں کر سکتا۔ 13 مسلمان زخمی ہو کر گرے ہیں، جن میں سے 9 کی شہادت حضرت عمر سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ صرف 2 درہم کا مسئلہ تھا، یہ اسی کے مسئلے پہ ہوا ہے۔ یہ کیسا دیانت کا خون کرنے والا الزام ہے یار۔ آخر جب اس نے دیکھا نا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، اس نے اپنے آپ کے اوپر وہ خنجر مار کے خود کو وہاں قتل کر دیا، تاکہ قتل کی اس کا معاملات کا سراغ ہی نہ نکل سکے کہ بات ہوئی کیا تھی۔ اس نے خود کو وہاں امیر المؤمنین کو زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق ٹیک لگاتے ہیں مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ۔ جب نماز ختم ہوتی ہے، حضرت رسول اللہ کے چچے حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے فرمایا، عبداللہ بن عباس ذرا دیکھو مجھے مارنے والا کلمہ گو تو نہیں ہے؟ جب دیکھا گیا کہ وہ تو مجوسی ہے، کہا میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا خون کسی کلمہ گو کے ہاتھ پہ نہیں لکھا تھا، قاتل ہی مر گیا تو کیا ہوتا۔ حضرت عمر کو گھر لایا گیا۔ میں پڑھتا ہوں نا تاریخ کے اوراق اور صحابہ کی باتیں، اللہ کی قسم دل رونق کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیمارداری میں ساتھ ہیں، دوائیوں میں حکیم کو بلایا ہوا ہے، لیکن ایک بات حضرت عمر کو اس زخمی حالت میں بار بار کہہ رہے ہیں، ابو آپ کی صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے، ابو آپ کی صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ عالم آج ہم عمر فاروق کا نام لیتے ہیں اور ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ان نے میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے۔ 3 بار حضرت عمر کو تیمم کرایا گیا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ گر جاتے ہیں۔ جب خون جاری ہو نا تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے،
بس ایک بار تیمم کراؤ، وقت تک چلتا ہے، اگلے وقت میں پھر وضو کرے گا یا تیمم ہوگا۔ یہ جاری خون کے ایمرجنسی اور اضطرار کا مسئلہ کچھ اور ہے، 3 بار تیمم کرائے گا، لیکن نہیں ہو سکتا۔ طبیب بلائے گئے ہیں، وہ دوائی پلاتے ہیں تو ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ زمانہ کوئی یوں جدید ٹیکنالوجی کو تو نہیں ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے یہ میرا آخرت کا وقت ہے، بیٹا ذرا میں نے کس کس کا قرضہ دینا ہے اس کا حساب لگاؤ۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کا وہ رجسٹر لائے جو قرضہ جس سے لیتے تھے لکھ لیتے تھے، 86,000 درہم حضرت عمر فاروق پہ قرضہ تھے، اس کے اتارنے کی ترتیب بنائی، وصیتیں شروع فرمائی مسلمانوں کو، اور وصیتیں دے دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ذرا اماں جان عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو اگر آپ اجازت دیتے تو میں اپنے پیش رو حضرت ابوبکر اور اپنے پیغمبر رسول اللہ کے ساتھ اسی روزے میں اسی جگہ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں جان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر باپ کی فرمائش لے کر گئے، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ایک میرے خاوند ہے ایک میرے والد ہے، عمر کو اپنی ذات پہ عائشہ ترجیح دیتی ہے، انہیں کہو میں تمہیں اجازت دیتی۔ واپس آ کر بتایا، دیانت دیکھیں حضرت عمر کی، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، زندگی اور ہوتی ہے، وفات کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں، ایک بار اس وعدے کی کنفرمیشن کرنا میری شہادت کے بعد، شاید انہوں نے زندگی میں میرا حیا کیا ہو، ایک بار کنفرمیشن کرنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا میرے سر کے نیچے سے سرانہ نکال لو۔ سرانہ نکالا اور اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت کی تھی اللہ وہ باتیں جہاں تک پوری کر سکتا تھا میں نے اپنی کوشش پوری کی ہے، اب تیرے دربار میں آنے کا وقت ہے، تو ہی رحم کر دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک حضور کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا چھوڑ دے مجھے، یہ میرے اور میرے رب کی باتیں ہیں۔ اس وقت بھی اپنی تعریف کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بعد 6 بندوں کو نامزد کر کے جا رہا ہوں، مسلمانوں کی جماعت جس پر چاہے اتفاق کر لے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بندے دیکھ کر جا رہا ہوں حضرت عمر نے، اور سعد رضی اللہ عنہم، یہ سارے ان میں سے جس پر اتفاق کر لو۔ 3 یا 4 دن حضرت عمر زخمی رہے ہیں، یہ 27 ذوالحجہ کی بات ہے، 1 محرم والے دن شہادت بھی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، کچھ لوگوں کو خام خواہ سے کوئی سوالات اٹھانے کی عادت ہے۔ میں آج بھی 2 بندوں سے سن رہا تھا، مجھے واٹس ایپ پہ بھی ایک دوست نے بھیجا کہ حضرت عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہے، محرم میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی، کس نے کہا، کیسی بات ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا امام ابن کثیر لکھتے ہیں 27 ذوالحجہ کو وار ہوا ہے، 3 دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہوئے ہیں، وہ مہینہ 29 کا ہے، بدھ والے دن وار لگا ہے، ہفتے کے دن جو آج آ کر شہید ہوتے ہیں، پھر اگلے دن تدفین ہو رہی ہے 1 محرم کو، جب شہادت ہوئی اسی دن تدفین ہوئی، شام سے پہلے پہلے۔ کون سا دن بنتا ہے، کون سا دن؟ 27 28 29 3 دن بیمار رہے، 29 کا مہینہ پھر 1 ہی ہے۔ ابن کثیر کی یہ آپ کو حوالہ جات نظر نہیں آتے؟ کا ایک روایت اور بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کسی مسئلے پر 5 روایتیں ہو جائیں تو اس کا کیا معنی ہے، اس واقعہ کا انکار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جی 8 ربیع الاول۔ میں نے کہا اور روایت؟ جی 7 ربیع الاول۔ اور روایت؟ جی 12 ربیع الاول۔ شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جی 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، غنیت الطالبین میں ہے۔ اس پر اتنا اختلاف ہے، کبھی رسول اللہ کی پیدائش پہ اختلاف کر کے یہ کہا ہے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ یار ایک مسئلے پہ 2-3 روایتیں آ گئی ہے، اس میں دیکھا جائے گا جس روایت نے شہرت پائی ہے اس پر کتنے حضرات موجود ہیں، تو یہاں بھی شہرت دیکھ لیتے۔ 1 محرم پہ مشہور قول ہے، اس پر اعتراض کون سا ہے، اشکال کیا ہے؟ نہیں یہ جھوٹ ہے، اس پر یا یہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ میں نے کہا کم و بیش کا ترجمہ آتا ہے یا خالی لفظ بولنا ہی سیکھا ہوا ہے؟ کم و بیش، کم و بیش، کام کہتے ہیں تھوڑے کو، بیش کہتے ہیں زیادہ کو، کم و بیش یا اس سے تھوڑے ہیں یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس کا معنی انبیاء نہیں ہے؟ کم و بیش جو کہا گیا، روایتوں کا فرق آ گیا۔ اور سادے بندے، انہوں نے کوئی دن مقرر کر کے اس دن کوئی خاص اعمال تھوڑے کرنے تھے،
یہ اس طرح تاریخوں کو متعین کر کے یاد رکھنے کے دن تھوڑے تھے. خود حضرت عمر فاروق کی عمر میں بھی اختلاف ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی. مشہور ہے 63 کا قول ہے, 63 سال تھی. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر خود بتاتے تھے کہ میں 57-58 سال کا ہوں, شہادت سے کچھ دنوں پہلے. تو خود بندہ زیادہ جانتے ہیں. تو 63 کا قول بھی اور 57 کا بھی ہے. ان دو قول آ گیا, لہٰذا کیا تو حضرت عمر تھے ہی نہیں, نعوذ باللہ. یہ کیسی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں؟ صرف ایک ہی بات ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے پہلے دن شہید بھی ہو رہے ہیں اور دفن بھی ہو رہے ہیں روضہ رسول میں. یہ مسئلہ کھاتا ہے کہ محرم میں پہلا شہید حضرت عمر بن جائے. یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا, یہ اندر ہضم نہیں ہوتا, بخار اٹھتا ہے, بد نظمی بھی ہوتی ہے, بد ہضمی بھی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا, فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. حضرت عمر تو وہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا تھا. شیطان کی اولاد آج بھی حضرت عمر فاروق کے خلاف کیڑے نکالنے کے چکر میں ہے. بھائی کوئی ثبوت نہیں ہے تو ثبوت تو میں نے ابن کثیر سے پیش کر دیا ہے, روایتیں اور ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے. جس کو خواہ سے ایشو بنانا, آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی محرم کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سنیوں نے اس کو یکم محرم کہہ دیا. یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی تاریخ پیش کر رہا ہوں, کیسی بات کر رہے ہو؟ محرم کی عظمت کس نے کا کم ہوتی ہے؟ اور خدا کے بندے شہادتوں سے تو عظمتیں بڑا کرتی ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. اگر ایک دوسری شہادت بھی محرم میں حضرت حسین کے ساتھ محرم کے دنوں میں شامل ہو جائے تو عظمت محرم کو مزید 4 چاند لگ جائیں. کون کہتا ہے؟ اور کہتے نہیں اس مہینے میں یوں کی. اور بھائی اسلام میں ایسا دن کوئی سا بھی نہیں گزرا سالوں میں جب کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت کا دن نہ آیا. اسلام نے تو آبیاری پیغمبر کے صحابہ کے خون سے پائی ہے. تو کسی نہ کسی دن میں معاملہ, محرم میں خوشی کے معاملات بھی ثابت ہیں, غمی کے معاملات بھی ثابت ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات اسی دن میں پائی ہے, یوم النجات ہے 10 محرم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی ہے, وہ بھی 10 محرم. باقی معاملہ حضرت رسول اللہ کی پیدائش 10 محرم شیخ عبد القادر جیلانی کی روایت ہے, جمہور کی نہیں ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے, غنیۃ الطالبین. پھر پیدائش رسول پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی معاملات اپنی جگہ, مسائل اپنی جگہ, اس سے محرم کی عظمتیں کم نہیں ہوتی, محرم کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور ہم کفار کے سامنے, دشمنان اسلام کے سامنے یہ بات کرنے میں سینہ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال کا پہلا دن بھی شہادت اور خون دینے کی بات کر رہا ہے. ہم کسی سے ڈر کے بات نہیں کرتے. شہادتیں مصیبتیں نہیں ہوتی, شہادتیں آفتیں نہیں ہوتی, شہادتیں مصیبتیں نہیں ہیں. کفار کو پیغام ہے, ایک شہید کے بعد ایک شہید آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے, ایک کے بعد ایک کھڑا ہے. شہادت تو نعمت ہے, جدائی غم ہے, غم جدائی کا غم ہے, لیکن موت کا یوں شہادت ملنے پہ تو نعمت ہے. اس کو کس بنیاد پہ کہا گیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق جب دنیا سے گئے اور معاملات پورے ہوئے اور قبر مبارک بنی روضہ رسول میں, بعد میں بھی حضرت اماں عائشہ نے کنفرم کر دیا, قبر بنی. جب دفن کیا جا رہا تھا, صحیح بخاری میں صحابہ کرام تدفین میں ٹھہرے ہیں, تو ایک شخص اپنی زبان میں خود ہی خود گنگنا رہا ہے, عمر بڑا خوش قسمت ہے, مجھے یقین تھا, مجھے اس بات پر پورا اعتماد تھا کہ تیری قبر حضور کے ساتھ بنے گی. کیوں, میں نے کئی بار دیکھا ہے حضور علیہ السلام فرماتے تھے, میں اور ابو بکر عمر, میں اور ابو بکر عمر, میں اور ابو بکر عمر. حضور اپنے ساتھ تم دونوں کو زیادہ جوڑتے تھے. مجھے یقین تھا تیری قبر یہاں بننی ہے. ایک شخص نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ یہ گنگنانے والا کون ہے, کہا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری کتاب المناقب جلد اول باب مناقب عمر. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ یہ بات فرما رہے تھے رضی اللہ عنہ. خلافت کے فیصلے پر بات چلی تو 6 بندے تھے, ان میں سے 3 بندے 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے. 3 بندے کیسے دستبردار ہوئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں حضرت طلحہ نے کہا میں اپنی بات چھوڑتا ہوں, میری طرف سے عثمان ہے. حضرت زبیر نے فرمایا میں اپنا خلافت کا حق چھوڑتا ہوں, میری طرف سے علی ہے.
حضرت سعد نے فرمایا میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، میری طرف سے عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اب 3 بچ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اب تینوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی کہ فیصلہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کیا ہے؟ حضرت عثمان اور حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیا، جو فیصلہ آپ کرو گے ہمیں قبول ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی زیارت دیانت دیکھیں، دونوں سے تنہائی میں ملے، چھاونیوں میں گئے، مجاہدین سے ملے، عامت الناس کی رائے لی، منڈیوں میں گئے، نیند کم کر دی، استخارہ زیادہ کر دیا، ایک ایک جگہ پوچھ کے قافلوں کی آمد اور سردار، باہر والے، دیہاتی، شہریوں سے ایک ایک سے پوچھا۔ سب کی رائے میں حضرت عثمان آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی اعلان نہ کیا، ان دونوں کو بلایا، تنہائی میں حضرت عثمان سے بات کی، کہ اگر میں خلافت علی کے حوالے کر دوں آپ اطاعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا بالکل، میں حضرت علی کی بیعت کر کے ان کی حکومت مان لوں گا۔ پھر حضرت علی کو بلایا، علیحدگی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اگر میں حکومت عثمان کے حوالے کر دوں، آپ نے تو اختیار دے دیا، آپ راضی ہوں گے؟ کہ جی میں بالکل راضی ہوں گا۔ تاریخ الکامل امام ابن اسیر الجزری المتوفی 630 ہجری، کہ جی میں بالکل راضی ہوں گا۔ دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں۔ ساری باتیں ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف صبح کی نماز کے بعد منبر رسول پہ آئے اور اعلان فرمایا، لوگوں میں نے سب سے پوچھا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، پورا احوال دیے، استخارے اور اپنی ساری تگدو بتائی، پھر ان کی علیحدگی کی گفتگو بتائی جو ان کو اب پتہ چلی کہ اچھا یہ باتیں ہوئے تھے۔ کہ ان سب کے بعد میں رب کو حاضر ناظر کر کے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، رائے عامہ کو دیکھتے ہوئے، کہ وہ سربراہ سلطنت حضرت عثمان ذو النورین، آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت علی سمیت سب صحابہ نے بیعت کر لی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست جملہ ارشاد فرماتے ہیں، السنہ ابن خلال میں ابوبکر ابن خلال نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی بیعت جتنی اتفاق کے صحابہ سے ہوئی، اس کے بعد کوئی سی بیعت ایسے اتفاق سے نہ ہو سکی، سب نے یوں اتفاق سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ قاتل عمر جو غیر مسلم اور مجوسی تھا، اس پر کل بھی لعنتیں برسی تھی، قتل کے وقت بھی لعنت سے تھی، اور میری دعا ہے تا قیامت اس کی تربت پہ لعنت برستی رہے۔ صرف ابو لولو پہ نہیں، ابو لولو کے متبعین پہ بھی، صرف ابو لولو پہ نہیں، ابو لولو کے تابعداروں پہ بھی، صرف ابو لولو پہ نہیں، ابو لولو کے خدمت گاروں پہ بھی اللہ وہی لعنت برسائے۔ قاتل عمر پہ کل بھی لعنت تھی اور آج بھی لعنت ہے اور تا قیامت رہے گی، اور عمر کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، اور تا قیامت انصاف عمر فاروق کے در کا محتاج رہے گا۔ یہ پیغمبر کا گھر والا بھی ہے، در والا بھی ہے، ان نے بیٹی رسول اللہ کو دی ہے، سسر ہے تو گھر کا ساتھی بھی ہے اور در والا بھی ہے، رسول اللہ کو ماننے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق کی تربت پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔